27واں پارہ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی سرر ایسی کرسیوں پر ہوں گے، موضونہ جو سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ہوں گی، متکئین علیہا ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ان پر، متقابلین آمنے سامنے، یطوف علیہم گردش کریں گے ان پر، ولدان مخلدون ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔ گزشتہ آیات میں اولئک المقربون ایسے لوگوں کا ذکر تھا جو اللہ کے مقرب لوگ ہوں گے، اور ان کے بارے میں فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ مقربین لوگ جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی، اور پچھلے لوگوں میں مقربین لوگ تھوڑے ہوں گے۔ آج کی ان آیات مبارکہ میں مقربین کو ملنے والے اللہ نے انعامات کا ذکر فرمایا کہ یہ جو مقرب لوگ ہوں گے، اللہ کے بالکل خاص لوگ، یہ سونے کے تختوں اور کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، ہیرے جواہرات سے ان کی یہ چیزیں مزین ہوں گی، دیکھنے والوں کو بہت دلکش لگے گی، اور جنتی لوگ آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوں گے اور آپس میں باتیں کریں گے، ان پر نہایت ہی خوشی کا عالم ہوگا، اور بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کی خدمت کے لیے نوجوان لڑکے ہوں گے، اور یہ نوجوان لڑکے بھی جنت کی پیدائش ہوں گے، جس طرح حوریں جنت ہی کی پیدائش ہیں، مشک کستوری زعفران سے ان کی پیدائش ہے، اسی طرح یہ نوجوان لڑکے بھی جنت ہی کی پیدائش ہوں گے، اور ان جنتی مقربین لوگوں کی خدمت کے لیے نوجوان لڑکے ہوں گے۔ سورہ دہر میں بھی فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، فرمایا کہ جب نگاہ ڈالو گے ان لڑکوں پر، اور یہ ہمیشہ رہنے والے لڑکے جب جنتیوں کے گرد چکر لگائیں گے ان کی خدمت کے لیے، جب نگاہ ڈالو گے ان لڑکوں پر، قرآن کہتا ہے حسبتہم لؤلؤا منثورا، وہ لڑکے ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ ان لڑکوں کا کام شراباً طہورا، یہ بھی پلائیں گے اپنے ہاتھوں سے، دنیا کی شراب کی طرح قرآن کہتا ہے نہیں ہوگی، اور عقل کو جو زائل کر دے، دنیا کی شرابیں تو عقل کو خراب کر دیتی ہیں، جبکہ آخرت کی شراب کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں شراب نوشی کرے گا، جو یعنی دنیا میں شراب پیتا ہے، آخرت میں وہ جنت کی شراب طہور سے محروم رہے گا۔ اور اسی طرح سابقین اولین، یہ مقربین کے مزید آگے نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے من پسند پھل ہوں گے،
اور اس کے علاوہ پھل تو ہر قسم کے ہوں گے، اور اس کے علاوہ پرندوں کا گوشت ہوگا ان جن مقرب لوگوں کے لیے جیسا وہ چاہیں گے، اور یہ گوشت بکری گائے کی بنسبت زیادہ لذیذ ہوتا ہے پرندوں کا گوشت، تو فرمایا ان مقربین لوگوں کے لیے پرندوں کا گوشت ہوگا۔ اور مزید آگے جنت کی حوروں کا ذکر فرمایا، پہلے ان کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا علی سرر موضونہ، ایسی کرسیوں پر ہوں گے جو سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ہوں گی، متکئین علیہا، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ان پر، متقابلین، آمنے سامنے، یطوف علیہم، گردش کریں گے ان پر، ولدان مخلدون، ہمیشہ رہنے والے لڑکے، بِأَكْوَابٍ، گلاسوں کے ساتھ، وَأَبَارِيقَ، جگوں کے ساتھ، وَكَأْسٍ، اور پیالوں کے ساتھ، مِن مَّعِینٍ، بہتے چشموں سے، لا یصدعون، نہ تو سر درد ہوگا، عنہا، اس شراب سے، ولا ينزفون، اور نہ وہ بے ہوش ہوں گے، یعنی اس شراب کے اندر یہ صفات اچھی ہوں گی، جیسا کہ سورہ محمد آیت نمبر 15 میں بھی فرمایا شراب طہور کی خالص نہر ہوگی، اور اس سے انسان پیے گا تو نہ سر چکرائے گا اور نہ وہ آدمی بے ہوش ہوگا۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس آدمی کے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا درد ہو، اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھ کے انسان پھونکے، اور جس کے زیادہ شدید درد ہو تو لکھ کر سر میں ٹوپی کے اندر رکھے، تو انشاءاللہ اس کا درد جو ہے سر کا درد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو فرمایا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ تو سر درد ہوگا اس شراب طہور سے پیتے ہوئے، ولا ینزفون، اور نہ ہی وہ بے ہوش ہوں گے، وفاکہۃ، اور میووں کے ساتھ، مما یتخیرون، جو وہ پسند کریں گے، ہر قسم کے میوے اور پھل ہوں گے، ولحم طیر، اور پرندوں کا گوشت ہوگا، مما یشتہون، اس میں سے جو وہ چاہیں گے، وحور عین، اور خوبصورت بڑی آنکھوں والیاں، کامثال اللؤلؤ، جیسے موتی ہوتے ہیں، المکنون، چھپائے ہوئے، جزاء، بدلہ ہے، بما، اس چیز کا، کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ اہل جنت کی مزید نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور وہ وحور عین، خوبصورت اور بڑی آنکھوں والی جنت کی حوریں ہوں گی، اور وہ غلاف میں بند موتیوں کی طرح، جس طرح غلاف میں موتیوں کو بند کر کے چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور جنت کی حوریں بھی ایسی کہ جن پہ کسی کی نظر نہیں پڑی، تو وہ غلاف میں بند موتیوں کی طرح گرد و غبار سے پاک ہوں گی، ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ اور فرمایا یہ ساری نعمتیں
ان مقربین کو کیوں ملیں گی جزاء بما کانوا یعملون، ان لوگوں کو اس لیے ملے گی یہ ساری نعمتیں اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اعمال اچھے کیے تھے۔ دنیا میں یہ لوگ اللہ کے قریبی لوگ تھے، مقربین تھے، سابقین لوگ تھے۔ ان لوگوں نے دنیا میں اللہ کی عبادت کی، اللہ کے احکامات کو مانا، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھا، شیطان کی باتوں کو پیچھے رکھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے اتنے بڑے انعامات، جزاء بما کانوا یعملون، یہ دنیا کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ان کو مل رہا ہے۔ اس لیے دنیا میں قرآن نے دیکھیں کیسے انداز میں بیان کیے ان چیزوں کو، اور یہ ہمیں سبق دینے کے لیے یہ اتنی بڑی نعمتیں کرو گے یہاں ہی کچھ تو تب یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، آخرت میں لوگ روئیں گے بھی، لوگ بڑے افسوس بھی کریں گے، ہائے کاش اللہ ایک دفعہ بھیج دے۔ اب ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے، اب پتہ چل گیا تو اللہ فرمائیں گے اب واپس کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج اس لیے آنکھیں کھولنی چاہیے انسان کو، بیدار ہو جائے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے دنیا میں بڑی ہوشیاری سے کے ساتھ انسان اپنی آخرت کی فکر بھی کرے۔ کاش ہمیں بھی آخرت کی حقیقی معنوں میں فکر لگ جائے۔ وہ بھی انسان تھے، بس یہ تھا فرق، ان لوگوں نے خواہشات کی نہیں مانی۔ آج ہم اپنے نفس کے خواہشات کو آگے رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پیچھے رکھتے ہیں، اپنے نفس کی بات کو پہلے مانتے ہیں، گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ اور وہ لوگ ایسے تھے، ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو دبایا ہوا تھا، اللہ کے احکامات کو آگے رکھا تھا۔ اس لیے یہ قرآن کریم حقیقی رہنمائی والی کتاب ہے، اس لیے کوشش کی جائے ان چیزوں کو پڑھ کر بار بار سوچیں، ان چیزوں پر عمل کی ضرورت ہے۔ اور معلومات کی جہاں تک بات ہے، ہر بندہ دوسرے سے بہت آگے ہے، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ۔ معلومات میں کس کو نہیں پتہ، اچھے برے کام کا ہر بندے کو معلوم ہے، بس کمی ہے تو صرف عمل کی کمی ہے۔ اور جس علم کے ساتھ عمل نہیں ہے وہ معلومات ہے، معلومات ہے، معلومات شیطان کے پاس بھی بہت تھی، عمل نہیں تھا۔ اصل چیز عمل ہے، تھوڑا پڑھیں، عمل کریں، آخرت کی سوچ اور فکر پیدا ہو جائے۔ اب آگے زندگیوں میں کیا رہ گیا، کوئی پل کی خبر نہیں، ہم لوگوں نے کیا کیا ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اس لیے یہ سب کچھ اللہ نے جنت کی نعمتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کرتے تھے، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی کیا ان لوگوں کو یہ بدلہ ملے گا۔ اور مزید فرمایا جنت کے اندر لا یسمعون فیہا، نہیں سنیں گے وہ اس جنت میں لغواً کوئی بےہودہ بات، ولا تأثیما، نہ کوئی گناہ کی بات، الا قیلا، مگر بات ہوگی سلاما سلاما، سلام ہی سلام کی، وہاں باتیں سلامتی والی ہوں گی جنت کے اندر۔ لغوا ولا تأثیما، کوئی بےہودہ بات بھی نہیں سنے گا، کوئی گناہ والی بات بھی نہیں۔ جنت میں کوئی بھی بےہودہ بات، جھگڑے والی بات، نہ دوسرے کی دل آزاریوں والی بات، نہ ہی گناہ والی کوئی بات جنتیوں کے کانوں میں پڑے گی۔ دنیا کا تو یہ حال ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو بہت سی لغویات سے واسطہ پڑ ہی جاتا ہے۔ بازار میں جاؤ، چلتے چلتے رنگ برنگ آدمی ملیں گے، اور بعض صرف گالم گلوچ ہی ہوتی ہے زبان پہ، برے اخلاق سے پیش آنا، گانوں کی آواز کانوں میں پڑنا، بےہودہ چیزیں۔ تو بازار میں یا ایسی جگہوں پہ آج ہمارے معاشرے میں
جو بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو بڑا مشکل ہے۔ تو دنیا میں یہ ہے، انسان باوجود نہ چاہنے کے بھی بہت سی لغویات سے انسان کو واسطہ پڑ ہی جاتا ہے، مگر جنت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں ہی آئیں گی۔ جنتی آپس میں ملیں گے، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام ہوگا، رب کریم کی طرف سے بھی سلامتی کا تحفہ ہوگا۔ قرآن نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے بھی سلامتی کے تحفے جنتیوں کے لیے ہوں گے۔ تو یہاں تک مقربین کے انعامات کا ذکر فرمایا، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ یہاں تک ان حضرات کی جو نعمتیں اللہ دیں گے ان لوگوں کا ذکر تھا۔ دعا فرمائیں اللہ ہمیں بھی ان مقربین میں شامل فرمائے۔ بن نہیں سکتے اللہ، ایسی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے کوئی مشکل نہیں، اس لیے انسان میں طلب ہو تو رب بنا لیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو کوشش ہونی چاہیے، دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ اور یہاں سے اگلی آیات میں اصحاب الیمین دوسرے مقربین سے جو کم درجے کے جنتی ہوں گے، جن کا حساب کتاب ہوگا، ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ آگے اللہ نے ان کے انعامات کا ذکر فرمایا، وہ انشاءاللہ کل کریں گے۔